الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی سید الرسل و خاتم الانبیاء وعلی آلہ الاتقیاء و اصحاب الاسقیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان احسنتم احسنتم لانفسکم وان اسأتم فلہا فاذا جاء وعد الآخرۃ لیسوء وجوہکم وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يَرْحَمَكُمْ وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا إِنَّ هَٰذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا صدق اللہ مولانا العظیم۔ یہ معراج النبی کا بیان ہو رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی رات کا عروج بخشا۔ میں نے پچھلی دفعہ یہ بتایا تھا کہ اس بات کو اچھی طرح ذہن میں رکھو کہ صرف حضور کا ہی عروج نہیں ہوا اس رات۔ معراج کا معنی ہے عروج، تو صرف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی عروج نہیں ہوا، اس کے ساتھ جو بات لازمی طور پر ذہن میں رکھنے والی ہے وہ یہ کہ بنو اسماعیل کا بھی عروج ہوا۔ پہلے روحانی سیادت اور قیادت، روحانی بزرگی بنی اسرائیل کے پاس تھی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی پیاری قوم تھی۔ اللہ تعالیٰ نے بار بار ان کو کہا یا بنی اسرائیل یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اے بنی اسرائیل یاد کرو میں نے تمہیں تمام جہانوں پر فضیلت دی، فضلناکم علی العالمین۔ سب دنیا میں جتنی قومیں آباد ہیں سب پر اونچی قوم سیادت میں، بزرگی میں، اللہ تعالیٰ کے قرب میں کون تھی؟ بنو اسرائیل۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کا جو مرکز تھا وہ کون سا بنا ہوا تھا؟ بیت المقدس۔ بیت المقدس جہاں مسجد اقصی بہت بڑی مسجد ان کا مرکز تھا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے ان کے برکتیں پھیلا رکھی۔ تو بیت المقدس میں یہ برکتیں کہ وہاں کی زمین بڑی زرخیز ہے، بڑے وہاں پھل اور چشمے، اور پھر ایک نہیں ہزاروں پیغمبروں کی قبریں اس کے ارد گرد ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا بارکنا حولہ، مسجد اقصی کے ارد گرد ہم نے برکتیں پھیلا رکھی ہیں۔ تو برکتیں ہی برکتیں، اور ظاہری طور پر بھی اس علاقے میں جتنے پھل پھول اور چشمے ہیں اتنے اور کی جگہ پائے نہیں جاتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو بزرگی سب سے زیادہ رکھی کن میں؟ بنو اسرائیل میں۔ یہ کون تھے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد بنی اسرائیل کہلائی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک بڑی قوم بنایا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب کو کہا تھا میں تجھے ایک بڑی قوم بناؤں گا، اور اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو بنایا بھی اور بسایا بھی۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام
کا جو دوسرا بیٹا تھا بڑا اسماعیل، اس کو اور ہاجرہ کو تو وہ اللہ کے حکم سے ایک جنگل میں چھوڑ گئے تھے. تو حضرت ابراہیم کے پاس کون تھا؟ ان کا دوسرا بیٹا اسحاق، اور پھر اس کا بیٹا یعقوب. اور یعقوب کو کہا تجھے میں ایک بڑی قوم بناؤں گا. تو اللہ تعالیٰ کا بڑے احسانات تھے یعقوب علیہ السلام پر. تو حضرت ابراہیم کا جو اپنا مرکز تھا وہ وہی تھا، شام مرکز تھا وہی تھا جہاں تھا اسحاق اور یعقوب کا. اور اسماعیل کو تو وہ جنگل میں چھوڑ گئے صحرا میں. اور حضرت حاجرہ نے پوچھا تھا کہ ابراہیم ہمیں کس پر چھوڑ کر جا رہے ہو؟ اللہ کے حکم سے. تو پھر وہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا. تو جب ایک دفعہ کہہ دیا ابراہیم نے کہ اللہ کے حکم سے، تو پھر حضرت حاجرہ کو اطمینان ہو گیا. لیکن حضرت حاجرہ اور ان کا بیٹا اسماعیل جہاں پلا وہ تو حضرت ابراہیم سے دور کی ایک جگہ تھی. تو اللہ تعالیٰ نے بزرگیوں کا تاج رکھا یعقوب علیہ السلام کی اولاد پر، اور جتنے پیغمبر بنی اسرائیل کے آئے سب وہیں. بنو اسرائیل کا مرکز تھا بیت المقدس، اور بزرگیاں ساری وہیں تھیں. جب معراج ہوا تو معراج کی رات اللہ نے صرف حضور کو ہی عروج نہیں دیا، بلکہ بنو اسرائیل کی قیادت ختم اور بنو اسماعیل کو اوپر اٹھایا. تو جب ہم معراج کی آیتیں پڑھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ واقعی اس میں صرف حضور کا عروج نہیں، ایک قوم کی قوم اٹھائی جا رہی ہے. قوم کی قوم اٹھائی جا رہی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ان کی بجائے اب کن کو کھڑا کیا؟ بنو اسماعیل کو. تو جس طرح اللہ تعالیٰ قبلے کو قبلے سے بدلا، قبلہ پہلے تھا بیت المقدس، اسی طرح رخ کر کے نماز پڑھتے رہے. حضور بھی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب قوم کو نماز کا حکم دیا تو قبلہ وہی تھا بیت المقدس، اور حضور بھی ادھر ہی منہ کر کے نماز پڑھتے رہے. حضور کے دل میں تمنا تھی کہ اللہ تعالیٰ ہمارا قبلہ ابراہیم والا کر دے جو ابراہیم نے بنایا تھا. ابراہیم آتے تھے اسماعیل کو ساتھ لے کر، جہاں بیوی کو چھوڑا تھا تو وہاں قبلہ بنایا، کعبہ بنایا تعمیر کی. تو حضرت ابراہیم چاہتے تھے دل سے کہ میرا قبلہ یہ ہو، لیکن پہلے جو بنو اسرائیل کی قیادت تھی روحانی بزرگیوں کی تھی. تو حضور جب پیدا ہوئے پھر آپ نے دعویٰ اعلان نبوت فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے شروع میں حضور کو بھی اسی قبلے پر لگائے رکھا. وہ جو تمنا تھی حضور کی اس کے مطابق پھر اللہ تعالیٰ نے پھر کیا کہ پھر قبلہ یہ کر دیا، پھر قبلہ خانہ کعبہ کر دیا. تو قبلے کو قبلے سے بدلا، اس کے ساتھ یہ عقیدہ رکھو کہ قوم کو قوم سے بدلا. بنو اسرائیل کو بدلا، بولو بنو اسماعیل سے. تو بنو اسماعیل کو بھی تو عروج حاصل ہوا نا پھر بنو. تو اب جو لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اس رات صرف حضور کا عروج ہوا اور قوم کا نہیں، وہ اہل سنت والجماعت نہیں ہے. اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، جیسا کہ میں نے پچھلے وقت کہا تھا، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ یہ رات معراج والی جو تھی یہ صرف حضور کا عروج نہیں، بنو اسماعیل کا بھی عروج ہے اور بنو اسرائیل کا زوال ہے. اللہ تعالیٰ جب اس رات لے گیا اپنے آخری پیغمبر خاتم النبیین کو، وہاں براق لے گیا، جبریل ساتھ لے گئے، اور وہاں حضور ان کے گھر بیت المقدس میں داخل ہوئے. جتنے ان کے پیغمبر پہلے گزر چکے اللہ تعالیٰ نے روحانی طور پر اپنی قدرت سے پھر ان کو ایسے حالات میں ڈال دیا کہ انہوں نے بیت المقدس میں حاضر ہو کر
حضور کی امامت میں نماز پڑھی تو جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ قبلے کو قبلے سے بدلتا ہے، قوم کو قوم سے بدلتا ہے، قبلے کو قبلے سے بدلا اور قوم کو قوم سے بدلا۔ تو عروج اس رات کس کا ہوا؟ بنو اسماعیل کا۔ تو بنو اسماعیل پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر انعام بارش پر، حضوری قوم تھی۔ اہل سنت جماعت کا یہ عقیدہ ہے، لیکن جو صحابہ کو حق پر نہیں مانتے، ان کی خلافت کو نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں کہ حضور کو تو معراج ہوا، لیکن قوم بنو اسماعیل جو تھی اسے حضور سے وفا نہ کی۔ حضور ابھی زندہ ہی تھے، حضور ابھی زندہ ہی تھے، دنیا میں تھے، بیمار پڑے تو حضور نہیں چاہتے تھے کہ یہاں میرے مسئلے پر کوڑ آئے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ بڑی بے ادبی کے ساتھ کہتے ہیں کہ بیوی نے اپنے باپ کو کھڑا کر دیا۔ بیوی کون تھی؟ ام المومنین حضرت عائشہ۔ ان کے باپ کون تھے؟ ابو بکر صدیق۔ کہ بیوی نے باپ کو کھڑا کر دیا۔ تو اب ذرا سوچو کہ اگر بیوی نے باپ کو کھڑا کر دیا تو پھر عروج معراج کی رات ان کے عقیدے کے مطابق حضور کا ہوا، بنو اسماعیل کا نہ ہوا۔ اب یہ واقعہ بتاتا ہے کہ بنو اسرائیل کی بجائے بنو اسماعیل اٹھائے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے بتلایا کہ جیسا میں قوم کو قوم سے بدلتا ہوں، جیسا قبلے کو قبلے سے بدلا، قوم کو قوم سے بدلا، اب قبلہ اس کی بجائے یہ آیا اور قوم بھی بنو اسرائیل کی بجائے بنو اسماعیل۔ اب آپ اس کو دیکھیں کہ بنو اسماعیل جو ہے ان کا عروج ہے یا نہیں۔ اب سارے پیغمبر جو بیت المقدس میں جمع کیے گئے وہ کون تھے؟ وہ تقریباً زیادہ بنو اسرائیل کے ہی تھے نا، لیکن امام بنو اسماعیل کا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا، دوسرا پارہ کیوں ہوتا ہے؟ سَيَقُولُ صَفَّا، بے وقوف لوگ کہیں گے، مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا، کس چیز نے ان کو پھیر دیا اس قبلے سے، اس قبلے کی طرف جس پر وہ تھے۔ قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا۔ اب یہ جمع کا صیغہ ہے، وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا۔ اے بنو اسماعیل، اے بنو اسماعیل، اے عربو، وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے تم کو درمیان میں رکھا عام لوگوں کے اور خدا کے درمیان، کہ تم آئے خدا کی قوم بن کر۔ وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ اب لوگوں پر تم گواہی دو گے حق کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے دوسرے پارے کے شروع میں جہاں قبلے کی تحویل بیان کی، قبلہ بدلا، وہیں بطور قوم کے عربوں کو کھڑا کیا یا نہیں؟ وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا۔ تو معراج کی رات فیصلہ ہو گیا کہ اب بنو اسماعیل کو عروج ہوگا۔ تو یہ باتیں ساری غلط ہیں کہ حضور کے ہوتے ہی حضور کے حق کو دبا دیا گیا اور بیوی نے باپ کو کھڑا کر دیا امامت کے لیے۔ اس قسم کی باتیں حضور آخر میں وصیت کرنا چاہتے تھے کہ میں وصیت کر دوں، حضرت عمر نے وصیت نہیں کرنے دی معاذ اللہ۔ اگر یہ باتیں ہوں تو پھر بنو اسماعیل قوم تو شروع میں ہی گئی نا، بیٹھ گئی نا، اور یہ عقیدہ قرآن کے خلاف ہے۔ قرآن پاک کا جو معراج کا واقعہ ہے آپ اس کو پڑھیں اور بار بار پڑھیں تو پوچھیں کہ کیا اس میں بنو اسماعیل کا عروج ہے یا نہیں۔ اگر ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے بنو اسماعیل کو یہ عروج بخشا کہ کیسر و کسریٰ پر ان کی حکومتیں قائم ہوئیں۔ صحابہ کرام کی حکومتیں صرف عرب میں نہیں، جتنے مکہ حضور پیدا ہوئے وہاں صرف وہیں پر نہیں، بلکہ جو بڑی بڑی سلطنتیں دنیا کی، کیسر و کسریٰ کی، تو حضور نے فرمایا کیسر کے بعد اس کا جانشین کوئی نہ، کسریٰ کے بعد اس کا جانشین کوئی نہ، میری امت کے قدم پہنچیں گے ہر جگہ۔
تو حضور نے پوری قوم کو اٹھایا، بتایا یا نہیں؟ کیا مصر، کیا شام، کیا عراق، ہر جگہ اسلام کے جھنڈے لہرائے. تو آپ مسلمانوں کو اپنی تاریخ کا پتہ ہو تو پتہ ہوگا کہ یہاں یہ بنو اسماعیل کے جھنڈے اونچے ہوئے اور یہ دنیا پر غالب آ گئے. اسپین میں کون پہنچے اسلام لے کر؟ اتنی بڑی مسجد وہاں کہ لوگ تاریخی طور پر دیکھنے جاتے ہیں کہ اسپین کی اتنی بڑی مسجد تھی، ایک کنارے لے کر دوسرے کنارے تک لوگ پیدل سفر نہیں کر سکتے تھے، گاڑی چلتی تھی. اتنی بڑی مسجد یہ کنہوں نے بنائی؟ یہ کنہوں نے بنائی؟ بنو اسماعیل نہیں. تو بنو اسماعیل کو جو اللہ نے عروج دیا، کیسے کس پر ان کو حاکم کیا، مصر و شام پر ان کو غالب کیا، اسپین تک یہ جا پہنچے اور پوری دنیا میں انہوں نے وہ کام کیے، بحری بیڑے تیار کیے، سمندروں میں یہ اترے. تو عربوں کا اتنا بڑا عروج ہے، بنو اسماعیل کا اتنا بڑا عروج ہے کہ اب جب بھی معراج کا واقعہ آتا ہے، ہمارے علماء بھی یہ تو بیان کرتے ہیں حضور کی شان، حضور کی شان، لیکن حضور کی قوم جو اٹھائی گئی پوری، اور حضور کی غلامی میں بنو اسماعیل اتنے اونچے ہوئے، یہ کبھی بیان کرتے آپ نے سنے ہیں؟ ایمانداری سے کہ کبھی سنے ایسے؟ تو میں حیران ہوتا ہوں کہ جو لوگ معراج کے واقعہ کو بیان کرتے ہیں، حضور کی شان تو بیان کرتے ہیں، لیکن حضور کی وجہ جو قوم اٹھائی گئی اس کو کرتے ہی نہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایک خواب میں دکھایا تھا. صحیح بخاری میں وہ خواب ہے، پہلی جلد کے آخر میں ایک خواب بھی دکھایا تھا کہ میں دیکھتا ہوں کہ میرے امتی جو ہیں وہ سمندروں میں کشتیوں پر بیٹھ کر اس طرح جا رہے ہیں جس طرح بادشاہ جا رہے ہوں. یہ حضرت عبادہ بن صامت کی بیوی کو یہ خواب آیا. نہیں، وہ بیان کرتی ہیں کہ حضور ہمارے ہاں تشریف لائے ہوئے تھے تو بیٹھے بیٹھے سو گئے، نیند آ گئی. جب آپ جاگے تو چہرے پر مسکراہٹ تھی. انہوں نے پوچھا حضور آپ کے چہرے پر بڑی خوشی ہے کیا؟ فرمایا میں نے اپنی امت کے لوگوں کو کشتیوں پر بیٹھ کر سمندر میں اس طرح جاتے دیکھا جس طرح بادشاہ جا رہے ہوں، تو میری امت جو ہے اس کے قدم اب سمندروں پر چلیں گے. تو اب وہ عملی طور پر باہری بیڑے کی کمان کس نے کی؟ حضرت امیر معاویہ نے. اور حضرت امیر معاویہ کے نام لیا جائے تو یہ لوگ بھڑک اٹھتے ہیں، ان کا نام دے دیا. حضور کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ نے ایک نقشہ دکھایا کہ سمندروں میں جو اتریں گے، فرمایا کہ میری امت کے لوگ میں نے اس طرح دیکھا کہ وہ جس طرح بادشاہ جا رہے ہوں. تو حضور تو فخر کرتے ہیں معاویہ کی جہاز رانی پر. یہ پہلے ہیں جنہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجازت لی کہ حضور ہم بر و بحر میں تو اتریں، تو خشکی پر تو ہم عبور پا چکے، اب ہمیں اجازت دے کہ ہم سمندروں میں اتریں. حضرت عثمان نے پھر اجازت دی تھی. اب ہمارے آدمی سے کوئی پوچھے کہ سمندروں میں اترنا اور جہاز رانی یہ مسلمانوں کب سے آئی؟ مجال ہے کہ کوئی شخص کہے کہ امیر معاویہ کے دور سے. آپ لوگ جب تک اپنی تاریخ کو نہیں جانے کہ آپ کون ہیں، آپ نہیں سمجھ سکیں قرآن کو. میں اس کے لیے حوالے تو نہیں دیتا کہ حضور نے کتنے یہ خواب اسی وقت پھر حضور کو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر سو گئے وہیں کچھ عرصے، تو وہاں پھر اٹھے. فرمایا میں نے ایک اور خواب دیکھا ہے جس میں حضرت ابو ایوب انصاری کے جہاد کا واقعہ کہ کس طرح انہوں نے کہا کہ اگر میں فوت ہو جاؤں تو وہاں مجھے دفن کرنا جہاں تک مسلمان
فتح کر کے پہنچ چکے ہوں اور آگے زمین دشمن کی ہو، تاکہ ہم کہہ سکیں حضور کو اے اللہ کے پاک پیغمبر تیرا نام لینے کے لیے ہم کہاں کہاں پہنچے تھے۔ تو مجھے بہت صدمہ ہوتا ہے کہ مسلمان آج کوئی شخص ایسا نہیں جو صحابہ کرام پر تنقید کرتے ہیں کہ اس کو یہ نہ پتا ہو کہ حضرت حسین کب شہید ہوئے، وہ کہے گا کربلا میں 10 محرم کو، ایک جانتا ہے، لیکن آپ سنی کہے کہ ہیں، آپ کو کوئی پتہ ہی نہیں اپنی تاریخ کا، خلفائے راشدین کی تاریخ کا۔ امیر معاویہ کس طرح، حضرت امیر معاویہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر معاویہ کے دور میں وہ نہیں تھے، آپ پہلے سفر آخر پر تھے، لیکن اللہ نے کیا خواب میں ان کو نہیں دکھایا کہ میری امت کے لوگ جو ہیں وہ کشتیوں پر سوار سمندروں میں جا رہے ہیں؟ تو یہ باتیں بتاتی ہیں کہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ پر حق ہے کہ یہ معراج صرف حضور کی شان کا نہیں، بلکہ بنو اسماعیل کو بھی اللہ تعالیٰ نے حضور کا صدقہ وہ عروج دیا کہ دنیا میں شاید ہی کسی قوم کو اتنا بڑا عروج ملا ہو۔ اس لیے میں بار بار کہا کرتا ہوں کہ اپنے آپ کو ہم اہل سنت والجماعت ہیں۔ حضور کی شان معراج النبی کی جب مانتے ہیں تو ہم اس امت کا وہی عروج مانتے ہیں، امت کا بھی عروج، اور امت کا عروج کیا ہے؟ بنو اسماعیل کا عروج، بنو اسرائیل کا زوال، بنو اسرائیل کا زوال۔ اب یہ باتیں بھی میں جواب تو اسے دے سکتا ہوں کہ اسرائیل کی سلطنت کیسے قائم ہوئی، لیکن آج یہ موضوع نہیں، موضوع تو وہی ہے نا، کیونکہ یہ محدود اجتماع ہے، محدود اجتماع ہے۔ تو جب آدمی تھوڑے ہو نا تو پھر انڈرسٹینڈنگ جو ہے نا وہ اچھی ہوتی ہے، اور آدمی زیادہ ہو۔ فرانس کا ایک ڈاکٹر اسکالر ڈاکٹر موسیو لیبان لکھتا ہے، کہتا ہے انسان جب اکیلا ہو دماغ زیادہ کام کرتا ہے، تھوڑے سے لوگ ہوں پھر بھی دماغ اچھا کام کرتا ہے، اور جب زیادہ اجتماع ہو تو دماغ کام نہیں کرتا۔ اس لیے وہ لوگ مجمع میں جب آتے ہیں تو پہلے تھوڑی تھوڑی محنت کر کے آتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو لوگ دعوت کے کام میں نکلتے ہیں نا تبلیغی، یہ پہلے ایک پر محنت کرتے ہیں یا نہیں؟ مسجد میں جو نمازی ہوں کسی کو پکڑ لیا، کسی اپنے بات کہہ رہے ہیں۔ انفرادی محنت ہی آگے اجتماعی رونق پیدا کرتی ہے۔ اجتماعی شان تبھی ہوتے ہیں انفرادی طور پر کام کرو۔ تو میں آپ حضرات سے درخواست کروں، اب کیونکہ جمعے والا مجمع نہیں چھوٹا مجمع ہے، تو میں کوئی تھوڑی سی بات وہاں کر لوں، پھر اللہ تعالیٰ نے توفیق بخشی تو یہ معراج کا واقعہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے ختم کیا ہے کہ معراج کی رات 2 پیغمبروں پر اچھی طرح گفتگو ہوئی، حضرت موسیٰ پر اور حضور پر۔ حضرت موسیٰ کون؟ بنو اسرائیل کے بڑے۔ حضور کون؟ بنو اسماعیل کے بڑے۔ حضرت موسیٰ کون ہے کہ بنو اسرائیل کے پیغمبر جتنے ان کے بعد آئے سب موسیٰ کے تحت۔ انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی و نور، تورات میں ہدایت تھی اور نور تھا، اور کتنے ہی نبی آئے جو موسیٰ کی شریعت کے مطابق فیصلے کرتے تھے۔ ادھر حضور آئے کہ سارے پیغمبروں کی مدد میں بیت المقدس میں نماز پڑھتے ہیں۔ تو 2 پیغمبروں کو اللہ تعالیٰ نے یہ مقام دیا کہ بہت سے پیغمبر ان کے پیچھے چلے، موسیٰ کے پیچھے بھی چلے بہت سے پیغمبر، اور حضور کے پیچھے بھی چلے۔ تو معراج کے واقعہ میں ان 2 پیغمبروں کی خصوصیت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بنو اسرائیل کا یہ وعدہ کیا تھا، وعدہ نہیں پیشگوئی کی تھی، پریڈکٹ کیا تھا کہ 2 دفعہ تم فساد کرو گے، 2 دفعہ، اور بنو اسرائیل پر 2 حملے ہوں گے۔ پہلا حملہ کب ہوا؟
اور دوسرا کب ہوا؟ پہلا حملہ ہوا جب بابل سے بادشاہ اٹھا اور اس نے بنو اسرائیل پر حملہ کیا. جالوت اس کا نام تھا، اور جالوت غالب آ گیا اور بنو اسرائیل ملیا بیٹ. اس طرح جالوت کے لشکر آئے کہ بنو اسرائیل کے گھروں میں گھس کر انہوں نے قتل کیا. گھروں میں جاسو خلال دیار وکان وعدا مفعولا. پھر انہوں نے توبہ کی. یا اللہ، بنو اسرائیل نے کہا یا اللہ ہماری توبہ قبول ہوا، ہم بھول گئے، آئندہ ٹھیک چلیں گے. پھر اللہ تعالیٰ نے بنو اسرائیل میں ایک پیغمبر حضرت داؤد کو اٹھایا اور داؤد نے جالوت کو قتل کیا. قرآن کہتا ہے وَقَتَلَ داؤد جالوتا. پھر داؤد علیہ السلام اٹھے اور انہوں نے جالوت کو قتل کیا. پھر بنو اسرائیل کا اقتدار ہو گیا. پھر اللہ تعالیٰ نے اتنا اقتدار دیا بنو اسرائیل کو، کیا کہ داؤد علیہ السلام کا بیٹا سلیمان، جس کی حکومت جنوں پر بھی، جن جب حرکت کرتے تو حضرت سلیمان کے ماتحت اتنا بڑا عروج پھر بنو اسرائیل کو ہوا. تو بنو اسرائیل کا عروج کب ختم ہوا؟ دوسری دفعہ ختم ہوا جب حضرت عیسیٰ آئے اور ان لوگوں نے پروگرام بنایا کہ حضرت عیسیٰ جو کہتے میں نبی ہوں، ان کو کسی پھانسی چڑھا دو. یہودیوں کا یہ جو سازش تھی کہ حضرت عیسیٰ کو پھانسی چڑھا دو، یہ بنو اسرائیل کا دوسرے اللہ کے مقابلے میں طغیانی تھی. پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان اٹھائے جانے سے 575 سال بعد اللہ تعالیٰ نے بنو اسرائیل پر وہ دوسرا وعدہ پورا کیا کہ ملیا بیٹ. تاہم بعد میں یہ کہہ رہا تھا جو میں نے جمعے میں کہی تھی کہ ایک بات اصولی طور پر یاد رکھیں کہ جب سے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے عروج دیا معراج کی رات، اس کے بعد عملی طور پر ایکچولی وہ تو ایک رات کا سفر تھا نا، لیکن اللہ تعالیٰ نے عملی طور پر بھی بنو اسرائیل کو بہت اٹھایا. تو ایک بات اس میں یاد رکھیں، حضور کے ساتھ اللہ کا وعدہ تھا کہ جعل حق و ذاق الباطل ان الباطل کان زہوقا. حضور کی وجہ سے حق آیا باطل گیا، حق آیا باطل گیا. اب باطل کا حق ہے کہ وہ جائے. تو حضور کی وجہ سے غلبہ جو تھا وہ پکا ہوا. تو میں نے جمعہ میں سوال کرتے ہوئے کہا تھا کہ حضور کا غلبہ پکا یا کچا، یاد ہوگا آپ کو. اور میں نے اپنا عقیدہ بتایا تھا کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ پکا. اور کچھ لوگوں کا عقیدہ ہے کہ نہیں، کچا تھا. مکے پر پھر قبضہ ہو سکتا ہے کافروں کا. وہ اب تک لوگوں کو جو حج پر جائیں یا عمرے پر کانوں کان کہتے ہیں، ان کے پیچھے نماز نہ پڑھنا، نہ وہ گستاخ ہیں، وہ تو گستاخ ہیں. جمعہ کی نماز ہوتی ہے، لوگ برکت کو ڈھونڈتے ہیں کہ حرم کے ارد گرد ہمیں جگہ مل جائے نماز کی، لیکن ان کی جن کی قسمت میں ہی نہیں ہے کہ ان کا عمرہ قبول ہو، وہ ڈھونڈتے پھرتے ہیں کہاں بات چھپ کر اپنی پڑھیں، کوئی دیکھ بھی نہ لے، کوئی سپاہی نہ دیکھ لے، پکڑ بھی لے گا کہ یہ ایسا کرتے ہیں. تاہم اس بات میں کوئی شبہ نہیں کہ ان جو لوگ یہ کہتے ہیں ان کا عقیدہ ہے کہ حضور کا قبضہ کچا پکا نہیں، اور ہمارا عقیدہ ہے کہ پکا. تو میں اس میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، عقیدے کا دار و مدار ہے عقیدہ توحید پر. اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے،
کوئی اس کا شریک نہیں. حضور کو جب سے اللہ تعالیٰ نے مکہ پر قبضہ دیا دوبارہ شرک کعبہ میں داخل ہوا نہیں. آپ پورے وسوع کے ساتھ کہتے ہیں نہیں. یعنی اس دن سے جس دن حضور نے خانہ کعبہ سے بتیں گرائے اور اللہ تعالیٰ نے حضور کے لیے مکہ فتح کیا، اس دن سے لے کر اب تک حکومتیں بدلتی رہیں، آپس میں کتنے جھگڑے بھی ہوئے، لیکن الحمدللہ شرک وہاں پہ داخل نہیں ہو سکا. اور خانہ کعبہ میں توحید کے خلاف کوئی شرک کا کوئی کاروبار وہاں نہیں چل سکا. لوگ یہاں میری بات کو توڑنے کے لیے کچھ باتیں کہتے ہیں اور میں سمجھانے کے لیے ان کی تردید کر دیتا ہوں، نام نہیں لیتا اور کسی کو برا بھی نہیں کہتا، لیکن بات تو میں کہہ دیتا ہوں. وہ کیا کہ ظالم کتنا ہی ظالم کیوں نہ ہو، لیکن اگر وہ توحید کا منکر نہیں تو وہ مسلمان ہے. حجاج بن یوسف ایک بہت بڑا حکمران تھا جو بڑا ظالم تھا، اسے بڑے قتل کرائے، لیکن جب وہ نماز پڑھاتا تھا اس کے پیچھے بڑے بڑے مقدس لوگ بھی نماز پڑھ لیتے تھے. کہتے ہیں یہ ظالم ہے، غلط ہے، لیکن ہے تو مسلمان. کیوں؟ اس لیے کہ ظلم کرنا، قتل کرنا گناہ کبیرہ ہے لیکن کفر نہیں. یہ حضرت عثمان کے خلاف جو لوگ نکلے عبداللہ بن سبا کے، حضرت عثمان سے مطالبہ کرتے تھے آپ خلافت چھوڑ دیں، اور بغاوت کرتے تھے. تو جب وہ باغی تھے اور حضرت عثمان کا گھر گھیرا ہوا تھا، میری بات سمجھ رہے ہیں نا، کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب ان لوگوں نے گھیرا ہوا تھا تو اس درمیان میں نمازوں کا ٹائم آتا ہوگا یا نہیں؟ بھائی کچھ تو ہو نا، بھائی نماز کا ٹائم تو آتا ہوگا نا. تو جب نماز کا ٹائم آتا تو یہ جو باغی تھے نا یہ خود اپنا امام کھڑا کر لیتے اور نماز ہوتی. تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اپنے گھر میں گھرے ہوئے تھے نماز میں شرکت کے لیے، وہ اپنے مکان سے آ کر اندر سے صحن میں آ کر نماز ان کے پیچھے پڑھ لیتے کہ باغی ہے پر کافر تو نہیں، باغی ہے کافر تو نہیں. اور اس وقت کوئی رافضیوں کا اپنا عقیدہ قائم بھی نہیں ہوا تھا، پہلا دور ہوتا بغاوت کا. حضرت عثمان کا انہوں نے بغاوت کی، لیکن جب نماز کا ہوتا ہے وہ پیچھے. تو جب سوال کیا جاتا ہے کہ حضرت عثمان نے ان کے پیچھے نماز کیوں پڑھی، تو جواب ہے وہ ظالم تھے، باغی تھے لیکن کافر نہیں تھے. تو نماز ہو گئی. تو جو اللہ نے کہا تھا کہ ان الباطل کان زہوقا، کہ قبضہ پکا رہا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ باغی تھے پر مشرک تو نہیں تھے، کافر تو نہیں تھے. جب سے حضور نے کہا کہ قبضہ پکا ہے، اللہ نے مجھے کہا ان الباطل کان زہوقا، تو وہاں دوبارہ قبضہ پھر ہو سکا؟ شرک آ سکا؟ نہیں، اب تک نہیں آیا. اور ہم فخر سے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس گھر کو رکھے گا پاک. حضور نے فرمایا کہ قیامت کے قریب جب دجال نکلے گا اور ساری دنیا کا دورہ کرے گا، اور جب وہ مدینہ آنے کا ارادہ کرے گا تو صرف الملائکہ تو ہو جاؤ الی شام، تو فرشتے منہ پر تھپڑ مار کر اس کا رخ شام کی طرف کر دیں گے. وہ شام کی طرف جائے گا لیکن مدینہ نہیں آ سکے گا. تو تصرف الملائکہ فرشتے اس کا منہ ادھر کر دیں گے. تو معلوم ہوا کہ دجال جب وہاں آئے گا تو آ نہیں سکے گا. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ حضور کا قبضہ پکا،
وہاں ایک دفعہ شرک کو نکلا پھر وہاں نہیں آ سکا. تو جو لوگ ہماری بات کو توڑنا چاہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ پھر یہ حجاج بن یوسف کیسے آ گیا؟ بھائی وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے پر کافر نہیں. حضرت عثمان کے باغی جو تھے وہ کون تھے؟ وہ بھی باغی تھے، کافر نہیں. تو کوئی ایسا واقعہ نہیں ملتا کہ کفر دوبارہ وہاں گھسا ہو. کئی لوگ ایک بات چھیڑتے ہیں، کہتے جی جب حسین شہید ہو گئے، جب حسین شہید ہو گئے تو پھر یزید آیا کہ نہیں برخدار؟ بھائی یزید نے ظلم کیا لیکن وہاں کفر تو نہیں تھا، وہ کافر تو نہیں تھا، ظالم تھا، جو بھی آپ اس کو کہیں. لیکن اب یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جی نہیں، اس کو جب تک کافر نہ کہیں تو پھر ماننا پڑے گا نا کہ کفر دوبارہ آ گیا. جن کا یہ عقیدہ ہے کہ وہاں حضور کا قبضہ کچا ہوا تھا، وہ کہتے ہیں کہ دیکھو یزید کو کردار ملا یا نہیں. لیکن جب ہم ان کو کہتے ہیں کہ مولانا مرزا خان صاحب نے بھی تو لکھا ہے نا کہ یزید کافر نہیں، تو ظالم کا آنا اور بات ہے لیکن کفر آنا، شرک نہیں آیا وہاں. اب میں آپ سے یہ بات کرتا ہوں، یہ جو میں نے باتیں کی ہیں یہ سمجھ آ گئی کچھ؟ کہ ظالم لوگ آ سکتے ہیں، گڑبڑ کرنے والے آ سکتے ہیں، سیاسی طور پر باغی آ سکتے ہیں لیکن کافر نہیں. اب جو بات نہایت نازک ہے اور سمجھنے والی ہے، کیا سمجھو کہ خلافت پہلے آخر دم تک کس کی تھی؟ مسلمانوں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم وفات کے بعد خلافت راشدہ کے بعد خلافت بنو امیہ، خلافت بنو امیہ کے بعد خلافت عباسیہ، خلافت عباسیہ کے بعد خلافت عثمانیہ، ترکوں کی خلافت. تو خلافتوں پر خلافتیں بدلتی رہیں، حکمران آپس میں لڑتے بھی رہے لیکن کافر کا قبضہ پھر نہیں ہو سکا، شرک وہاں نہیں آ سکا. تو سلاطین عثمانی، ترکوں کے جو سلطنت تھی، یہ کب تک رہی؟ آپ حضرات مطالعہ نہیں رکھتے تو یاد رکھو، جب انڈیا انگریزوں کی علمداری بنا، یعنی انڈیا میں انگریزوں کی حکومت قائم ہوئی، اس وقت بھی خلافت سلطنت عثمانیہ کا نام تھا. خلیفہ کمزور بھی ہو تو ایک مقام ہے اسلام میں خلیفہ کا، انی جاعل فی الارض خلیفہ کا مزاج وہی ہے. آپ نے سنا ہوگا سلطان محمود غزنوی کا نام. سلطان محمود غزنوی مسلمان حکمران، افغانستان سے آیا، غزنی سے افغانستان سے آیا اور اپنے قوت بازو پر اپنے ساتھی ساتھ لایا، غزنی سے اپنے ساتھی ساتھ لایا اور مقابلہ کیا اور ہندوستان پر قبضہ سے کر لیا. لیکن عجیب بات ہے کہ جب اس نے قبضہ کر لیا تو وہ کیا تھا؟ ایک بادشاہ، لیکن وہاں سے وہ پھر خلیفہ کے پاس آیا. کس کے پاس؟ عثمانی سلسلہ کا جو خلیفہ تھا اس کے پاس آیا، کہنے لگا میں ایک مسلمان بادشاہ کی حیثیت میں بیعت کرتا ہوں خلیفہ کی، تاکہ خلافت کی جو برکتیں ہیں وہ ہمیں حاصل ہو اور ہندوستان میں ہم حکومت کریں. تو سلطان غزنوی کے بعد پھر کتنا عرصہ حکومت کرتے ہیں مسلمان؟ صدیوں تک. خاندانوں پر خاندان بدلتے رہے، کبھی تغلق، کبھی خلجی، کبھی پٹھان، کبھی مغل، لیکن سلطان محمود غزنوی نے اپنی محنت سے قوت بازو سے پٹھانوں کو ساتھ لے کر غزنی سے لا کر قبضہ کیا تھا. لیکن وہ کیوں کیا؟
بیعت کرنے، کیونکہ اسلام میں خلافت کا ایک روحانی درجہ ہے، مقام ہے، کہ جب تک مسلمان پورے ملک کے ایک نہ ہوں خلافت قائم نہیں ہوتی، کہ یہ مسلمانوں کا ملک ہے، یہ مسلمانوں کا ملک ہے، کتنے مسلمانوں کے ملک کیوں نہ ہوں، امت تب بنیں گے جب وہ سارے ملک ایک ہوں۔ پہلے یہ رواج نہیں تھا کہ سارے ملک، مسلمانوں نے کہا کہ ملکوں کو جوڑو۔ آپ جس ملک میں رہتے ہیں اس کا نام کیا ہے؟ آپ رہتے ہیں انگلینڈ میں، لیکن ملک کا نام اب یہ نہیں انگلینڈ، ان کا یو کے کا معنی ہے یونائٹڈ کنگڈم، کہ انگلینڈ، اسکاٹ لینڈ، آئرلینڈ، ویلز، ان سب پر ایک یونٹی قائم ہے یا نہیں؟ اس کا نام ہے یونائٹڈ کنگڈم۔ تو اب یہ تصور دنیا کو کہ ملکوں کو جوڑ کر چلیں، یہ تو مسلمانوں نے دیا تھا۔ سب سے پہلے مسلمانوں کا عقیدہ خلافت ہے کہ ملکوں کو جوڑو، ان سے سیکھا انہوں نے، تو کیا بن گیا؟ یہاں کا نام کیا ہے؟ یو کے، اور امریکہ کا نام کیا ہے؟ بھائی امریکہ کا نام کیا ہے؟ وہ بھی اب اس کے اندر کتنے، کینیڈا ہو، امریکہ ہو، ان سب کا اوپر ایک نام کیا ہے؟ بولیے۔ ہاں جی، بارہ سن دیا نا سب نے، وہ بھی۔ تو میں کہا کرتا ہوں کہ تاریخ کے طالب علم خوشی کے طور پر کہو کہ اسلام نے شروع میں جو سبق دیا تھا کہ ہر ملک اپنے اپنے طور پر نہ چلے، بلکہ مل کر سیکھو، مل کر یونٹی۔ یہاں کا نام پہلے تاریخ بتاتی ہے کہ اسکاٹ لینڈ علیحدہ ملک تھا اور انگلینڈ علیحدہ تھا، اور دونوں میں لڑائیاں بھی ہوتی رہی، لیکن اب کیا ہے؟ یونائٹڈ۔ تو یونٹی، امریکہ ایک یونٹی۔ انہوں نے سیکھی کن سے؟ سیکھی ہمارے بزرگوں سے۔ تو میں بتاتا ہوں کہ جب سلطنت عثمانیہ قائم تھی تو مسلمان ایک طاقت تھے۔ جب جنگ عظیم اول ہوئی تو اتفاق سے مسلمان جتنے تھے انڈیا کے، وہ تو خلافت کے حق میں تھے، اور خلافت والے کن کے ساتھ تھے؟ جرمنوں کے ساتھ۔ تو وہ جرمنی ہار گیا تو ترکی بھی سمجھو ہار گیا۔ جب ترکی ہار گیا تو خلافت کے حامی جو تھے ٹھنڈے ہو گئے۔ لیکن جرمنی کے مقابلے میں انگریز جیت گئے اور ترکوں کو بھی شکست ہوئی، لیکن انگریز اس وقت بھی ترکی پر قبضہ نہیں کر سکے۔ جنگ میں ان کو ناکام کیا، یہ کریڈٹ کو جاتا ہے، لیکن ترکی پر قبضہ نہیں کر سکے۔ ترکی پر انہوں نے پابندیاں ایسی لگا دی جس کی وجہ سے انہوں نے ان کا بچک خدا اقتدار جو تھا وہ کمزور کر دیا، لیکن قبضہ نہیں کر سکے۔ اب جب انہوں نے ارادہ کیا انگریزوں نے کہ مسلمان شکست کھا کر بھی، یہ جرمنوں کے ساتھ لگ کر بھی، پھر بھی ان کا نام ہے خلافت کا، انہوں نے پھر ارادہ کیا خلافت توڑنے کا، کہ خلافت کو توڑیں۔ اور خلافت کو توڑنے کا یہ سلسلہ تھا، کس طرح توڑا؟ کہ انہوں نے عربوں کو اٹھایا کہ عربوں، پیغمبر عربی، ان کی کتاب قرآن عربی، اور ارض حرم عربی، کعبہ عربی، مدینہ منورہ عربی، تو تم عرب ہو تو تم پر حکومت کر رہے ہیں یہ ترکی، یہ تو عرب نہیں ہے، یہ ترک ہے، اور تم عربی ہو۔ انہوں نے کہا ہاں یہ تو بڑی زیادتی ہے۔ یہ نہیں پتا تھا کہ یہ خلافت توڑنا چاہتے ہیں۔ تو انہوں نے خلافت توڑ دی۔ کس طرح؟ کہ خلیفہ کا نمائندہ، یعنی ترکوں نے، اور خلیفہ جو تھا سلطنت عثمانیہ کا، اس نے اپنا نمائندہ گورنر بنایا ہوا تھا یہاں شریف مکہ۔ وہ کن کا نمائندہ تھا؟ ترکوں کا۔ اس کو اکسایا
کہ تم اعلان کر دو کہ میں خلافت کو نہیں مانتا، میری اپنی حکومت ہے. تو شریف کی حکومت قائم ہو گئی. شریف کی حکومت قائم ہو گئی. تو شکست کنہوں نے کھائی؟ ترکوں نے. لیکن ترکوں نے حرم کا احترام کیا، لڑائی نہیں کی. لڑائی نہیں کی. انہوں نے خلافت توڑ دی، شیعہ نے بغاوت کا اعلان کر دیا. اور اب سلطنت کس کی؟ شریف کی. یہ کون تھا کہ خلافت توڑنے والے جو تھے وہ اس کی بیک پر تھے. اور خلافت کس طرح ٹوٹی؟ یہ واقعہ خلافت کا ہے. میں وہ نہیں بات کرتا، لیکن میں اب جو بتا دوں، اللہ کی قدرت دیکھیے. میں جو بیان کر چکا، کلیئر. از دیر اینی ایمبیگوٹی دیر ان؟ اس میں کوئی بات ایسی ہے جو سمجھ نہ آئے؟ میں بہت سادہ زبان استعمال کر رہا ہوں، لیکن اب جو میں بات کرنے لگا ہوں بڑے کام کی ہے. اگر سارے ٹھنڈے دل سے سوچو سمجھو، میں دوہرا بھی دوں گا، لیکن بات بڑے کام کی ہے. خلافت ٹوٹ گئی. کس طرح ٹوٹی اس وقت گھس نہیں، لیکن انہوں نے توڑ دی. اور آگے ان کا سربراہ کون تھا؟ شریف مکہ. شریف. وہ کون تھا؟ اب بنا عربوں کا وہ نمائندہ. عربوں کا وہ نمائندہ. اور وہ بادشاہ خلیفہ نہیں. خلیفہ تب بنتا نا جب سارے ملک مان لیں. تو شریف کو اور ملکوں سے نہیں مانا، صرف عربوں نے مانا کہ بادشاہ مانا، اور وہ نہیں مانا. تو خلافت کن کی تھی؟ وہ تو ترکوں کی تھی نا. یہ نکلا ہے. لیکن ترکی خلافت، ترکی اور مقابلے میں کون ہے؟ شریفی. اب ملک میں کیا ہو گیا؟ ادھر عروج ہو گیا. خلافت تھی ترکوں کی اور یہ نکلا ہے، تو خلافت ٹوٹ گئی نا. اب سنو اللہ تعالیٰ کا، اللہ تعالیٰ کا کرشمہ کہ عرب کے ایک طرف میں ایک علاقہ ہے نجد. نجد میں ایک بڑے پیر تھے، ان کا نام تھا محمد بن عبد الوہاب نجدی. وہ شیخ تھے، شیخ طریقے تھے، پیر تھے. اس کو خیال آیا کہ یہ خلافت توڑ کر یہ جو شریف آیا ہے، تو شریف نے تو بڑا یہ جو کام کیا ہے ایسا ویسا. انہوں نے چڑھائی کی اور شریف کے ساتھ لڑائی کی. اب وہ جو لڑائی کی، ان کے ساتھ لڑائی ہو گئی. تو اب ایک طرف ہے سلطنت عثمانیہ جو دستبردار ہو گئی، انہوں نے لڑائی نہیں کی اور ایک طرف ہو گئے. کسی نے لڑائی نہیں کی تاکہ حرم کی بے ادبی نہ ہو، مدینہ منورہ کی بے ادبی نہ ہو. لیکن جو شریف قبضے میں آیا، اس کے مقابلہ میں اللہ نے ان کو کھڑا کر دیا، محمد بن عبد الوہاب نجدی اس گروہ کو. تو یہ اس دن ملک عبدالعزیز ان کا بڑا تھا، یعنی محمد بن عبد الوہاب کے مریدوں میں، اس پیر کے یہ مریدوں میں تھا. کون؟ ملک عبدالعزیز، جو شاہ فیصل وغیرہ سب کا باپ بڑا گزرا ہے. اور اب تک ایک دروازہ ملک عبدالعزیز کے نام سے ہے. وہ اس میں جب آیا ملک عبدالعزیز تو اس کا 60 عرب تھے جو جان کی قربان کرنے کا عہد کر کے اس کے ساتھ نکلے تھے. اور جس رستے سے آئے، عربی میں رستے کہتے ہیں شارہ. اب تک وہاں شارہ ستین ایک سڑک کا نام ہے، جہاں سے 60 جنگجو عربوں کا نجد کا قافلہ نکلا تھا کہ ہم نے شریف کو نکالنا ہے. تو انہوں نے پھر حملہ جو کیا تو شریف کو ناکام جس طرح بھی کیا، اللہ تعالیٰ کا ہاتھ بڑا
وہ قوی ہے، کوئی اس کو روک نہیں سکتا. یعنی شریف پر اتنی زیادتی ہوئی کہ ہم بھی کہتے ہیں کہ شریف نے جو کچھ کیا تھا اس سے زیادہ اس نے خود دیکھ لیا. تو قابض پھر کون ہو گئے؟ نجدی. بھائی قابض پھر کون ہو گئے؟ نجدی. اب مکہ میں عرب میں نجدی آ جائیں تو یہ بات اس وقت ان لوگوں کو جنہوں نے خلافت توڑی تھی پسند تھی؟ پسند تھی؟ ان کو تو پسند ہے کہ یہ کون آ گئے. انہوں نے ویسے ہی پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیا کہ لوگوں کو بتایا جائے کہ یہ وہابی ہیں، وہابی وہابی. اب اس وقت سے ایک لغت بن گئی کہ جب بھی مخالفت آ کر یہ وہابی ہیں. اب جو وہابی تھے وہ کس نے بھیج دیے؟ وہ اللہ نے بھیج دیے تاکہ حرم کا جو تقدس ہے، مکہ کا جو مدینہ کا ہے، اس میں وہ لوگ آگے نہ آئیں جو غیر مسلم سلطنت کے تحت پلے ہیں. شریف مکہ غیر مسلمین جو تھے، غیر مسلم ان کے احکام کے مطابق اپنا عمل کر رہا تھا. اگر وہ ہوتا تو پھر دنیا کہتی نا کہ مکہ میں پھر کفر آ گیا. تو اللہ تعالیٰ نے حرمین شریفین کی عزت کو بچانے کے لیے وہاں ان کو مسلط کر دیا جو وہابی ہیں. تو وہابیوں کے ساتھ کتنا اختلاف کیوں نہ ہو، لیکن وہ کفر و ایمان کا تو مسئلہ نہیں ہے. انہوں نے آتے اعلان کیا اپنے عبدالوہاب نجدی نے کہ اب بھی کعبہ میں کوئی شرک کی آبادی اجازت نہیں، مدینہ منورہ میں کسی شرک کی اجازت نہیں ہوگی. ہر جگہ انہوں نے اپنا کہا کہ نہیں، ہم کفر و شرک کو راہ نہیں دیں گے. تو اس سے پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ محافظ ہے مکہ مدینہ کا. اگر کوئی غیر مسلم طاقتیں وہاں آ بھی جائیں اللہ تعالیٰ ان کو قابض نہیں ہونے دے گا، ایک قوم کو اٹھا دے گا. لیکن اس وقت کی جو وہاں انگریز حکومت تھی اس کو یہ خیال آیا کہ اگر ہم لوگوں میں پروپیگنڈا کریں کہ وہابی مسلمان ہی نہیں ہیں، بڑے بے عزم سے ہیں، تو یہ پروپیگنڈا ہی کریں تو کم از کم یہ ہوگا کہ مسلمان پھر جڑ نہ سکیں گے. گو اب قبضہ ہی نہیں کہا ہے. اب جو حکومت ہے وہاں وہ ان کے ساتھ وفادار ہے، امریکہ کے ساتھ وفادار ہے، اور ہمیں اس میں کلام نہیں، ہم سیاسی بات نہیں کر رہے، ان کے ساتھ ہے. لیکن اب بھی وہ لوگ جو ہیں ان کے ساتھ وفاداری کے باوجود کفر و شرک کی ذرا بھی اجازت نہیں مان دیتے. روزہ رسول پر جو بھی آئے سلام پڑھے ٹھیک ہے، لیکن اگر سجدہ کے لیے وہ جھکتا ہے تو روک دیتے فوراً. اب وہ حکومتیں جو برابر ان کے ایمان پر چلتی ہیں، ان کے ساتھ وفادار ہیں، وہ بھی اجازت نہیں دے رہی کہ کفر و شرک آئے. تو معلوم ہوا کہ کفر و شرک وہاں سے نکلا، یہ قبضہ پکا کچا نہیں. لیکن انگریزوں کو اس وقت جو حکومت تھی انڈیا میں، ان کو یہ بات یاد آ گئی کہ جب بھی کسی کو ناکام کرنا ہو نا تو ایک وہابی ہے، ایک اتحاد مل گیا. یہی وجہ ہے کہ جب پٹھانوں کا ایک علاقہ ہے مانسہرہ، تو مانسہرہ پہ جب مسلمان اسماعیل شہید اور سعید احمد شہید پہنچے کہ سکھوں کا قبضہ وہاں سے ختم کرائیں، سکھوں کا تو اس وقت انڈیا پر حکومت کن کی تھی؟ انگریزوں کی تھی. جب انہوں نے کہا کہ قبضہ ختم کرائیں تو انہوں نے وہاں بھی یہی پروپیگنڈا کیا کہ یہ جو اسماعیل وغیرہ ہیں یہ مسلمان ہی، یہ تو وہابی ہیں. تو جو پٹھان پڑے ہوئے نہیں تھے اور ان کے مرید تھے، انہوں نے کہا اچھا ہم تو سمجھ کر کہ یہ ہمارے بزرگ ہیں، ان کے پیچھے لگے تھے تو یہ وہابی ہیں. تو انہوں نے وہابی کا لفظ وہاں سے لیا تھا. یہ جو ملک عبدالعزیز کا قافلہ اترا تھا، تو انڈیا میں بھی یہی ڈرامہ تھا جو انہوں نے کھیلا. اس وقت کے جو لوگ ہیں
میں ان پر سیاسی طور پر تنقید نہیں کرتا، لیکن یہ کہ ایک ٹائٹل ہے جو کہتا ہے کہ جی وہاں قبضہ ہو سکتا ہے کافروں کا، اور جو لوگ اب پروپیگنڈا کرتے ہیں نا کہ وہ بھی قبضہ کر چکے ہیں، جو خانہ کعبہ کا امام وہ بھی معاذ اللہ کے غیر مسلم ہو، اور مدینہ کا امام وہ بھی غیر مسلم ہو، اور دنیا کے ہزارہا لوگ، لاکھوں لوگ ان کی امامت میں نماز پڑھتے ہیں، تو کیا اگر وہی کافر ہوں جو کفر کا برخیزت کجا مانت مسلمانی؟ ہم مسلمان خاص طور پر علماء دیوبند، ان کا موقف یہ ہے کہ اسلام کا قبضہ پکا، اب حکومتیں بدلیں وہ سیاست ہے، لیکن کفر و شرک وہاں نہیں آئے گا، اور جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس، اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے کعبہ کو قیاما للناس، لوگوں کے لیے وجہ قیام، اس کے بعد قیامت ہے، جب تک دنیا ہے، کب تک؟ جب تک کعبہ ہے، اگر کعبہ کی عزت گئی دنیا نہیں رہے، قیامت آ جائے گی، یہ عقیدہ ہے، تو مسلمانوں کو اس عقیدہ پر قائم رہنا ضروری ہے۔ تو میں نے اس وعدے کی تکمیل کچھ کر دی، تو چونکہ آدمی اتنا بڑا مجمع نہیں تھوڑا تھا، تو میں نے اس لیے بیان کر دیا کہ آپ انڈرسٹینڈ تو کر گئے، میرا تھیم جو تھی وہ تو انڈرسٹینڈ کر گئے نا۔ اب ایک شاعر کہتا ہے کہ بالا کوٹ میں شکست کیوں ہوئی؟ وہ جسے وہابیہ نے دیا ہے لقب قتیل و شہید کا، کہ وہابی آ گئے، تو وہ تو اس طرح کہ ایک مولوی صاحب کسی گاؤں میں تھے، اور گاؤں میں چھوٹے چھوٹے دکاندار جو تھے وہ ادھار بھی سودا دیتے ہیں، کیونکہ پھر گاہک اکٹھی رقم دے دیتے ہیں، تو مولوی صاحب بھی اس ادھار سودا لیتے رہے، اور جب پیسے زیادہ ہو گئے تو دکاندار نے کہا کہ مولوی جی وہ میرے پیسے اتنا بل ہو گیا ہے وہ دے نا۔ اب مولوی صاحب کے پاس پیسے نہیں ہوں گے یا نیت نہیں ایسی ہوگی، انہوں نے مسجد میں اعلان کر دیا کہ گنڈا سنگھ بھابی ہو گیا ہے، سارے گاہ ختم، گاہ کو سودا لینا چھوڑ دیا، کیوں کہ گنڈا سنگھ بھابی ہو گیا ہے۔ کوئی سوچتا ہی نہیں کہ یہ ایک ٹائٹل ہے، اس کے استعمال میں مسلمانوں کو ناکام کرنا مقصود ہے۔ تو جب سکھوں کی یہی سازش چل گئی کہ یہ وہابی ہیں جو آئے ہیں، نتیجہ کیا ہوا کہ مولانا اسماعیل شہید ہو گئے، سید احمد شہید ہو گئے، شہدائے بالا کوٹ نے جام شہادت نوش کیا، لیکن تاریخ میں نام آ گیا کہ چونکہ ان کا نام بتایا گیا تھا کہ یہ وہابی ہو گئے، اس لیے پٹھانوں نے ان کی پیروی چھوڑ دی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بھئی آپ کو بات سمجھ آ گئی نا؟ میں اس میں یہ بات کہتا ہوں کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جب سے حضور نے کعبہ کے اندر سے بتوں کو نکالا، لات و عزیٰ کی قیادت ختم، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے یہ کیا کہ اس سے لے کر اب تک وہاں کفر شرک کا داخلہ نہیں ہو سکا، حکومتوں پر حکومتیں بدلتی رہیں، خلافت بھی بدلتی رہیں، ظالم حکمران بھی آتے رہے، بغاوتیں بھی ہوتے رہیں، لیکن کفر و شرک نہیں آیا۔ جب کوئی ان علماء کے جو علماء حق ہیں ان کے خلاف دستخط کرانے کے لیے وہاں گیا کہ ان کو اب تو ہم کافر کہتے ہیں، انہوں نے کہا نہیں، عقیدے کے نام پر ہم تمہارے ساتھ نہیں، عقیدے تمہارے ہیں کیا خود بتاؤ۔ پھر جو کافر کا دستاویز لینے گئے تھے ان کو اپنے عقیدوں کی پھر پکڑ لی، وہ ناکام واپس لوٹے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ فضل ہے۔ آپ کا مکہ مدینہ کے بارے میں عقیدہ یہی ہونا چاہیے کہ وہاں غیر مسلموں کا، مشرکین کا، کافروں کا قبضہ نہیں ہو سکتا جب تک وہ کعبہ ہے، دنیا ہے۔ اگر کعبہ پر دوبارہ یہ آ جائے تو پھر دنیا نہیں رہے گی۔ جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس وما علینا الا البلاغ۔